الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأصفياء والأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ قال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کی ان اداؤں میں جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہیں سب سے زیادہ وہ ادا پسند ہے جب بندہ رب کے دروازے پہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ بہت ساری بندوں کی ادائیں جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہیں جب بھی وہ ایسی ادا کا عملی مظاہرہ کرتا ہے جس کی ادائیگی کا حکم رب العالمین نے دیا اور اس پہ عمل رحمت للعالمین نے کیا،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب بندہ اپنی جیب سے مال نکال کے کسی غریب، مسکین، ضرورت مند، حاجت مند کو صرف اس کی رضا پیش نظر رکھ کے دینے لگتا ہے تو عرش والے کو بندے کی وہ ادا بھی بڑی پسند ہے۔ جب بندہ شفقت و محبت سے، پیار اور ترس سے دل جوئی اور تسکین قلبی کے لیے کسی معصوم یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، اور یہ ادا بھی عرش والے میرے رب کو بڑی پسند ہے۔ جب بندہ اپنا ہاتھ سامنے کھانا پڑا ہے، پینا پڑا ہے، مانے کوئی نہیں، رکا ہوا ہے اس کی رضا کے لیے، اور اسے کوئی برا بھلا بھی کہتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے تو جو مرضی آئے مجھے کہتا رہے، انی امرؤ صائم، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزے کی حالت میں میرے رب نہیں چاہتا کہ میری زبان سے کوئی یاوہ گوئی والا بول نکلے، میرے وجود سے کوئی اللہ کی رضا کے خلاف کوئی عمل نکلے، نہیں میں جواب دیتا۔ یہ ادا بھی بندوں کی اداؤں میں سے میرے رب کو بڑی پسند ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ساری انسانی اداؤں میں وہ ادا رب کو سب سے زیادہ پسند ہے جب بندہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے یہ اعتراف کرتا ہے اپنی زبان سے کہ سبحان ربی الاعلی۔ عرش والا کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہ جاؤ، بندے نے اپنی عاجزی کی انتہا کر دی، نہ کسی سے طمع ہے، نہ کسی کا خوف ہے، نہ کسی کا ڈر ہے۔ طمع ہے تو میری ذات سے، امید ہے تو میری ذات سے، خوف ہے تو میری ذات کا، ڈر ہے تو میری ذات کا۔ اب اسے دیکھنے والی آنکھ کوئی نہیں، سحری کا وقت ہے، رات کی گھڑی ہے، وہ تنہا میرے دروازے پہ یہ نظریہ قائم کر کے کھڑا ہے کہ عرش والا میرا پروردگارا، تیرا بھی ساجی اور شریک کوئی نہیں، میں تنہا تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کے التجا کرتے ہوئے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اعلیٰ ذات تیری اور ادنا میں ہوں۔ یہ ادا میرے رب کو انسانی اداؤں میں، فرما بردار بندوں کی اداؤں میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور جس میں یہ ادا کمال درجے کی پائی جائے، پھر اس کے وجود پہ کٹھن مرحلہ آنے لگ جائے، مشکل وقت آنے لگ جائے، حتیٰ کہ چلتی راہ پہ آگے روڑے اور کانٹے بچھے ہوئے پڑے ہوں، گردن پہ اوجڑی کا بھار آ جائے، وزن آ جائے،
بولنے والے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، کوئی مجنون کہے کوئی ساحر کہے کوئی کذاب کہے، جو مرضی آئے کسی کی زبان سے، دل کو تنگ کرنے والے بول بولیں اور اس کی زبان پہ سوائے خیر کے کوئی بول نہ آئے، اس کے رویے میں سوائے رحمتوں کی دعائیں کرنے کے کوئی بول نہ آئے زبان پہ، حتیٰ کہ آنے والے رب کی طرف سے آئیں اور وہ آ کے یہ التجا کرنے لگ جائیں، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ان کا کچومر نکالنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ وہ رب کے سامنے عاجزیوں کی انتہا کرنے والا آگے سے کہے انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت رحمتا، وقال اللہ تبارک و تعالی فی حقی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جواب دینے والا یہ جواب دینے لگ جائے کہ مجھے لان تان کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے رحمتوں کا مجسم بنا کے بھیجا گیا۔ پھر اس کی ادائیں کمال درجے کی نہیں، پھر اسے عرش والا تسلی دینے لگ جائے، کبھی یوں تسلی دے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوٹھیاں، ان کی دولتیں، ان کے خزانے، ان کی بھری ہوئی تجوریاں، ظاہری ان کا دبدبا، شوق، غلبہ اور ولولہ دیکھ کر کہیں دل میں یہ خیال نہ آنے لگ جائے کہ بڑے خزانوں والے، بڑی دولتوں والے، لا تمدن عینیک، میرے پیغمبر تیری آنکھ بھی ادھر نہیں جانی چاہیے، توجہ کرو ذرا، تیری نگاہ بھی ادھر نہیں اٹھنی چاہیے، اور جو وہ تنگیوں کے ماحول بناتے ہیں، لا تحزن علیہم، دل تنگ بھی نہیں ہونا، غمگین بھی نہیں ہونا، اور ان کی ریشہ دوانیوں اور دل تنگ کرنے والے جملے سن سن کے اپنوں پہ غصے کا اظہار بھی نہیں کرنا۔ سمجھ رہے ہو اپنے؟ سمجھ رہے ہو اپنے کون ہیں؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سلمان و بلال، معاویہ و ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ عرش والا تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے میرے مصطفیٰ کریم جی، تو نے تو میرے دروازے پہ عاجزیوں کی انتہا کر دی، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان ایمان والوں کے لیے اپنے کندھے جھکا کے رکھیے، کندھے جھکا کے رکھیے، ان سے بنا کے رکھیے، ان کے دل کو دکھی نہیں ہونے دینا میرا محبوب کریم جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کمال ہو گئی، پھبتیاں کستے تنگ کرتے ہیں، مجنون ساحر کذاب کہتے ہیں، راستے پہ کانٹے بچھاتے ہیں، سر پہ اوجڑیاں ڈالتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے،
ہمیں اچھی طرح پتہ ہے انک یضیق صدرک بما یقولون، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں نا آپ کا دل تنگ ہوتا ہے میرے محبوب پیغمبر کریم جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں اچھی طرح علم ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ کراں پنجابی چ مانا، کراں پنجابی مانا، وہ سنو گے۔ اللہ کہنا یہ چاہتی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے محبوب پیغمبر کریم جی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ڈاڈا جان دیا اسی ڈاڈا جان دیا، چنگی طرح جانتے ہیں، کوئی ذرہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ دل آپ کا تنگ ہوتا ہے میرے محبوب کریم جی، دل میں تسلی رکھیے، یہ جانے میں جانوں، یہ جانے میں جانوں، نمٹ لوں گا ان سے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کیا کہا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ رب کی تسبیح کیا کر، اور تیرا جو تسبیح کا انداز ہو نا میری حمدوں کے ساتھ، وہ اتنا نرالا کہ بول تیرا ہوگا میرے مصطفیٰ کریم جی، قیامت کی صبح تک تیری امتیوں کا پہلا بول نماز والا بنا دوں گا۔ پتہ نہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز شروع کرتے ہو تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سبحانک اللہم، اور آگے کیا ہوتا ہے؟ وبحمدک۔ یہ رب کی حمدوں کے ساتھ رب کی تسبیح کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کریم جی قم من الساجدین، اپنی پیشانی کو سجدوں سے آباد رکھنا ہے۔ نبی سے بھلا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ نبی کبھی نماز کے معاملے میں کمزوری دکھائے؟ نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی۔ ایسا تصور کرنا بھی جرم ہے، کہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ پھر سنیے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن کریم کا نسخہ میرے سامنے ہے، کہنا تو بڑے دور کی بات ہے، ایسا تصور کرنا بھی جرم ہے۔ پھر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ قم من الساجدین؟ اللہ کہے اپنے پیغمبر کو رہے ہیں اور سمجھا امت کو رہے ہیں، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ 8 کے نمازی نہ بنو، کاٹ کے نمازی نہ بنو، 360 کے نمازی نہ بنو۔ سمجھ رہے ہو؟ 8ویں دن ایک نماز پڑھ لی، جنازہ پڑھ لیا، عید دی نماز پڑھ لی، اللہ اللہ خیر صلاح۔ کوئی رات ایسی آ گئی جس کے متعلق کمزور سے کمزور تر، ضعیف سے ضعیف تر، موضوع سے موضوع تر قول مل گیا، بس وہ ایک کو رات جاگ کے گزارنی ہے، ستہ خیرہ ہو جان گیا۔ اللہ امت کو سمجھا رہے ہیں کہ سجدوں سے تمہاری پیشانی آباد رہنی چاہیے، اور کب تک رہنی چاہیے؟ حتی یاتیک الیقین، المراد من الیقین الموت، یقین سے مراد بولو موت، ہولے آکھے ہو، ڈر لگتا ہے نا۔ المراد من الیقین الموت، دنیا میں اگر کوئی یقینی مسئلہ ہے تو وہ صرف ایک ہے، جس کا نام موت ہے۔
کسی کو کوئی اختلاف نہیں، کسی کو کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ نے وہ لفظ ذکر کر دیا جس لفظ کو کوئی بھی انکار نہ کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں سجدوں سے تیری پیشانی اے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے آباد رہنی چاہیے، اور کب تک رہنی چاہیے؟ جب تک کہ موت کا فرشتہ سامنے نہ آ جائے، اور جب موت کا جام پی لیا تو پھر عبادت کا کھاتا بند ہو جائے گا، پھر رب تجھ سے سجدوں کا مطالبہ نہیں کرے گا، تسبیحوں کا مطالبہ نہیں کرے گا، حمدوں کا مطالبہ نہیں کرے گا، رکوعوں کا مطالبہ نہیں کرے گا، اپنی ثناؤں اور تعریفوں کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اللہ کریم کہیں گے کہ تیرے جو کیے ہوئے رکوع تھے نا، تیرے جو کیے ہوئے سجدے تھے نا، تیری جو تسبیحات تھی، اب تو دامن بھرنا شروع کر، میں تیرے دامن میں اس کا اجر دینا شروع کر دوں گا، نعمتوں کی صورت میں، اور نعمتیں بھی جنت والی، دنیا والی بھی نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر دل کو تسلی رکھیے، رب کی تسبیحیں کرتے رہیے، اور وہ تسبیح رب نے جو اپنے پیغمبر کو کہی وہ ساری تسبیح اٹھا کے میری آپ کی نماز میں رکھ دی۔ اور پہلا بول بولا سبحانک اللہم، میرے اللہ، میرا خالق بھی تو، میرا مالک بھی تو، میرا رازق بھی تو، میرا حاجت روا مشکل کشا بھی تو، رحمان بھی تو، رحیم بھی تو، ستار بھی تو، غفار بھی تو، قہار بھی تو، جبار بھی تو، مہیمن بھی تو، متکبر بھی تو۔ اللہ پوری کائنات میں تجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، وَبِحَمْدِكَ ساری کائنات مل جائے تو اللہ تجھ جیسی بنا نہیں سکتی۔ کائنات ساری محتاج ہے، تو حاجت روا ہے، کائنات ساری ضرورت مند ہے، تو ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اور کتنی پوری کرتا ہے؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اللہ تیرے نام میں بھی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ جس چیز پہ تیرا نام آ جاتا ہے بظاہر وہ کم ہوتی ہے، حقیقت میں بڑھ جایا کرتی ہے۔ کیوں بڑھتی ہے؟ تعالی جدوں کا، اللہ تیرا مرتبہ جو بلند ہوا، تیری شان جو سب سے بلند ہوئی، جب تیری شان سب سے بلند، برکتیں تیرے نام میں، حمدوں کے لائق تو ہے، سبحانیت کے لائق تو ہے میرے اللہ، تو پھر میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے لا الہ ہوش سے ذرا بیٹھو نماز میں، نماز میں، نماز میں، لا الہ غیروں کا ثنا ہے، ثنا سبحانک اللہم بھی کہہ لیا، وبحمدہ کا بھی کہہ لیا، وتبارک اسموں کا بھی کہہ لیا، وتعالی جدوں کا بھی اقرار کر لیا، اب پانچواں اقرار کرنے لگا ہے۔ اور جن میرے بھائیوں نے کہا نا لا الہ سننے کے بعد لا الہ الا اللہ، اللہ یہ اتنا مضبوط کر لے، اتنا مضبوط کر لے کہ رات کو سوئے ہوئے بھی اگر زبان ہلے تو لا الہ الا اللہ والا بول بول کے ہلے، اور جب زبان اس کی اتنی آشنا ہو جاتی ہے تو پھر دنیا سے جانے کا جب آخری وقت ہوتا ہے تو پھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے، اور زبان کہہ رہی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ لا الہ الا اللہ نماز میں کیسے پکے گا کہ جب اس نے اقرار کیا اللہ سبحان ذات تیری، حمدوں کے لائق تو، برکتیں دینے والا تو، شان اور مقام اور مرتبے میں بلند ذات تیری، تو پھر لا الہ غیروں کا اللہ تیرے سوا الہ، اور لا الہ الا اللہ کا بھی یہی معنی ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ ابتدا یہاں سے کی، پھر اسی نماز میں بڑھتا گیا، چلتا گیا، کبھی قرآن کریم کی آیات کی تلاوتیں کر کر کے، کبھی جھک جھک کے اقرار کر کے کہنے لگا سبحان ربی العظیم، کبھی انتہا میں پہنچ کے کہنے لگا سبحان ربی الاعلی،
پھر وہ سارے ارکان پورے کر کے آرام سے جب بیٹھا تو اللہ سے وعدہ کرنے لگا، اللہ یہ تو میں نے زبان سے جو کہنا تھا کہہ لیا. سن رہے ہو؟ زبان سے جو کہنا تھا کہہ لیا، جو حرکتیں کرنی تھی کر لی. ہے توجہ میری طرف ذرا؟ جو حرکتیں کرنی تھی کر لی، ہاتھوں کو اٹھانا تھا اٹھا لیا، گردن کو جھکانا تھا جھکا لیا، سر سجدے میں ڈالنا تھا ڈال لیا. اللہ اب میں اقرار کرنے لگا ہوں، میری زبان کی عبادتوں کے لائق بھی ذات تیری، میرے بدن کی حرکتوں والی عبادتوں کے لائق بھی ذات تیری. یہ تو اللہ میں نے نماز کے اندر کر لی، جب میں نماز سے فارغ ہوں گا تو پھر بکرا ذبح کرنے لگوں گا، مرغے کے گردن پہ چھری پھیرنے لگوں گا، جانور کو ذبح کرنے لگوں گا، خریدوں گا تو تیرے نام پہ، ذبح کروں گا تو تیرے نام پہ، منت مانوں گا تو تیرے نام پہ، نذرانہ مانوں گا تو تیرے نام پہ، منت کی ادائیگی کروں گا تو تیرے نام پہ، نیاز دینے لگوں گا تو تیرے نام پہ. اللہ چونکہ میں نے اقرار جو کیا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ. نماز ہو گئی، دن کو نمازیں پڑھتا رہا. جب دن کی آخری نماز پڑھ کے آرام کی نیند سونے کے لیے جانے لگا تو جس آخری نماز کی آخری رکعت میں جب قیام آخر پہ کھڑا ہوا، اس کے بعد اس کا قیام کوئی نہیں، نفلی عبادتیں کرتا رہے جتنی کرتا ہے. جو لازمی عبادت تھی وہ وتر کی نماز تھی اور آخری رکعت تھی. آخری رکعت میں اللہ کی حمد و ثنا کر لی، تعریفیں کر لی، اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کر کے کہنے لگا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. ایو کچھ پڑھ دے ہو کو اور پڑھ دے ہو، یہی دعا پڑھ دے ہو نا. تو جو زبان سے ہم پڑھتے ہیں اللہ کرے یہ میرے آپ کے دلوں میں اتر جائے، اور جب آخر پہ پہنچتا ہے تو پھر اعتراف کر کے کہتا ہے، اللہ نرجو رحمتک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نرجو رحمتک، اللہ دن بھر میں تیرے دروازے پہ آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا، اب میں فارغ ہو کے گھر جاؤں گا، آرام کی نیند سو جاؤں گا. اللہ نرجو رحمتک، میں گھر بھی چلا جاؤں نا تو محتاجی میرے دل میں تیری رحمت کی رہے گی. وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، اللہ تیرے عذاب کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، صرف حالت نماز میں نہیں، تجارت کروں تب بھی خوف تیرا، سیاست کروں تب بھی خوف تیرا، معیشت کو سنبھالوں تب بھی خوف تیرا، معاشرت کے انداز اختیار کروں تب بھی خوف تیرا. اس لیے کہ میں جو بندہ تیرا، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں، میں جو بندہ تیرا، نخشا عذابہ کا، اللہ تو اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیا کرتا، انا عذابہ کا بالکفار. آخری بول بولتے ہو کہ نہیں، انا عذابہ کا بالکفار الملحد. اللہ آخری جو میرا بول ہے، یہ عذاب دے کافروں کو دے، اپنے باغیوں اور منکروں کو دے. اللہ میں تو تیرا فرما بردار ہوں. اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا